أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہے علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات بینات واضح دلائل کے ساتھ قال تو کہنے لگتے ہیں الذین وہ لوگ لا یرجون جو یقین نہیں رکھتے جو امید نہیں رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی کیا کہتے ہیں ایتی لے آؤ بقرآن ایسا قرآن غیر ھذا جو اس کے علاوہ ہو غیر علاوہ ھذا اس کے او یا پھر بدل اس قرآن کے اندر تبدیلی کر دو. یہ مشرکین کا طریقہ تھا کہ ان کو پتا تھا قرآن کی حقانیت اور قرآن کا عالمگیر نظام چہاردان کے عالم میں اور آفاق کے اندر چھایا جا رہا ہے. قرآن مجید کا دستور مکہ سے نکل کر مدینہ سے نکل کر پوری دنیا کے اندر اس کا ظہور ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے قرآن کے اندر ہر چیز ان کے مطلب کی تو نہیں ہے. آج کل لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اس میں کچھ تھوڑی سہولت پیدا کر دیجیے. جواب ہے اس کے اندر تھوڑی نرمی کر لیں. تو جواب جو تھوڑا سا اکڑ والا ہوتا ہے نا بندہ مولوی صاحب وہ کہتا ہے یہی جواب دیتا ہے کہ بھئی قرآن تو شریعت تو آ چکی ہے اب میں کیا کر سکتا ہوں. یہ جواب آج سے 14 صدیوں پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو دے دیا کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اے نبی دو کام کریں یہ جو قرآن ہے اس کو بدل کر دوسرا قرآن لے آئے پھر دیکھیں ہم آپ کی بات مانتے ہیں. گویا کہتے تھے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. اچھی چیز لگے گی تو یہ آ جاؤ مانتے ہیں. اچھی چیز نہیں لگے گی تو بولیں گے نہیں اس کے اندر تھوڑا سا اس کو بدل دو. اس کا جواب قرآن مجید نے بعض جگہ پر یہ دیا کہ یہ تم کیسے ایمان لانے والے کہ اللہ کی آدھی کتاب کو مانتے ہو آدھی کو نہیں مانتے. جو اچھی لگتی ہے اس کو مانتے ہو جو اچھی نہیں لگتی اس کو نہیں مانتے. یہ کون سا نظام ہے یہ کون سا دستور ہے. جب ایمان لے آئے ہو اللہ پر ایمان لے آئے ہو نبی کو اپنا مقتدی رہبر بنا لیا ہے پھر تو ہر صورت میں آپ کو ماننا ہی ماننا ہے. پھر آپ رک نہیں سکتے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ جب تلاوت کی جائے ان پر آیاتنا ہماری آیات بینات واضح قال الذین تو کہنے لگتے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقاءنا جو ہمارے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. کیا کہتے ہیں ایتی بقرآن غیر ھذا او بدل کہ لے آئیے اس قرآن کے علاوہ دوسرے قرآن کو یا اس قرآن کے اندر کچھ تبدیلی کر دیجیے. یعنی یا تو پورے قرآن کو بدل کر نیا قرآن لے آئے یا پھر قرآن کے اندر ہلکی پھلکی تبدیلی کر دیجیے. جواب کیا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ما یکون لی نہیں ہے میرے لیے ان ابدلہ ان مانا کہ ابدلہ میں اس قرآن کو بدل دوں من تلقائی طرف سے نفسی اپنے. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ میں نہیں اس قرآن کے اندر تبدیلی کر سکتا من تلقائی نفسی اپنی طرف سے. کیوں نہیں کر سکتا؟ ان اتبع میں تو بات مانتا ہوں الا ما یوحی الی اس کی جس کی مجھ پر وحی کی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں یار مولوی صاحب نے دین میں بڑی سختی کر رکھی ہے یہ مولویوں نے دین کو بڑا سخت بنا کے رکھا ہے. تو مولوی صاحب سامنے سے کہہ دیں کہ یہ کوئی میں دین بنا کر لایا ہوں شریعت میں بنا رہا ہوں. شریعت تو آ چکی 14 صدیوں پہلے قرآن مجید کی صورت کے اندر. اب تم کیا چاہتے ہو میں اس میں تبدیلی کروں؟ نہ بابا نہ میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. میں تو خالی پڑھ کر سنا سکتا ہوں کہ دیکھو یہ دین 14 صدیوں پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گیا. میں تو خالی تم کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے کہنے پر تھوڑی تبدیلی کر دوں تمہارے کہنے پر مسئلہ غلط بتا دوں؟ نہیں.
انی اخاف مجھے خوف لگتا ہے ان عصیت اگر میں نے نافرمانی کری ربی اپنے رب کی. کس چیز سے خوف لگتا ہے؟ عذاب یوم عظیم اس دن کے عذاب سے جو دن بڑا ہوگا یا وہ دن بھاری ہوگا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ جب ان پر ہماری آیتیں واضح طور پر تلاوت کی جاتی ہیں قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا کہنے لگتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ایتی بقرآن غیر هذا او بدل کہ اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لے آؤ یا اس قرآن کے اندر کیا کر دو تبدیلی. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ میں تو اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا من تلقاء نفسی اپنی ذات کی طرف سے ان اتبع میں بات مانتا ہوں الا ما یوحی الی مگر جو وحی مجھ پر آئی جاتی ہے. وہ جب آپ کے یہاں شروع ہوتی ہے نا پھر برابر ہو جاتا ہے. باقی دیکھیں اپنے حساب سے ایکو تو ختم ہی کر دیں ایکو کی تو ضرورت ہی نہیں کیوں چلا رہا ہوں بس اتنی آواز ہو کہ جو تیسرے حضرات بیٹھے یہاں تک جائے اس سے اوپر نہیں جائے. انی اخاف مجھے تو خوف ہے ان عصیت ربی اگر میں نے رب کی نافرمانی کری عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب کا. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی. قل نبی آپ کہہ دیجئے لو شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا ہلکا سا کھول دیں ایکو کھول دیں ہلکا سا قل اے نبی آپ کہہ دیجئے لو شاء اللہ اگر اللہ چاہے ما تلوتہ علیکم تو میں اس کی تلاوت تم پر نہ کروں. یعنی یہ جو میں تلاوت کر کے قرآن تم کو سنا رہا ہوں اگر اللہ کی یہ چاہت ہو کہ میں تم کو پڑھ کر نہ سناؤں تو پھر میں سنا کے رہ سکتا ہوں. یہ تو اللہ کی طرف سے وہی ہے جو سیدھی سیدھی میں تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں اور اس پر ایک دلیل بھی پیش کریں گے. قل نبی آپ کہہ دیجئے لو شاء اللہ اگر اللہ چاہے ما نہیں تلوتہ میں اس کی تلاوت کروں علیکم تم پر ولا اور نہیں ادراکم اللہ تم کو بتائے بھی اس قرآن کے بارے میں. یعنی اگر اللہ کی چاہت ہے ہی نہیں کہ تم قرآن پڑھ کر لوگوں کو سناؤ تو مجھ نبی کی کیا مجال ہے کہ میں تلاوت کروں اور مجھ نبی کی کیا مجال ہے کہ جو اللہ نے احکامات بتائے تم کو بتاؤں. فقد تحقیق لبثت میں نے گزاری فیکم تم میں عمرن ایک بڑی عمر من قبلی اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے. توجہ رکھیں دیکھیں قرآن مجید کی نبوت کا معاملہ شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40ویں سال سے. تو اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں کہ جو 40 سال میں تمہارے درمیان رہا یہ کوئی کم عرصہ ہے. 40 سال جو میں تمہارے درمیان رہا ہوں یہ کوئی کم عرصہ ہے. اور اس 40 سال کے اندر تم میرے کو جانتے ہو کہ میں صادق اور امین ہوں میں پاک دامن ہوں میرے پر کوئی الزام نہیں ہے میں ہر قسم کی کرپشن سے پاک ہوں مجھ پر کوئی کسی نے الزام کسی خیانت کا نہیں رکھا. سارے میرے معاملات تمہارے سامنے ہیں. تمہارے پاس مثالیں دی جاتی ہیں کہ محمد جیسا صادق اور امین اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ نہ مجھے لکھنا آتا ہے تم یہ بھی جانتے ہو نہ مجھے پڑھنا آتا ہے. تم نے 40 سال تک کبھی دیکھا ہے کہ میں نے کسی استاد کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کیا ہو؟ تم نے کبھی 40 سال تک یہ دیکھا ہے کہ کسی استاد نے میرے کو پڑھایا ہو؟ اور اب اگر یہ قرآن مجید تمہارے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں حالانکہ نہ میرا استاد کوئی نہ مجھے لکھنا آتا ہے نہ مجھے پڑھنا آتا ہے 40 سال میرے صدق کے نیکی کے گواہی تمہارے درمیان چلتی رہی ہے اور اب اتنا بہترین قرآن فصیح و بلیغ تم کو پڑھ کے سنا رہا ہوں تو کیا خیال ہے یہ میں گھڑ رہا ہوں؟ نہیں بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے. بولے نبی آپ کہہ دیجئے لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا ما تلوتہ علیکم میں اس کی تلاوت تم پر نہیں کرتا ولا ادراکم بہ اور نہ ہی اللہ تم کو اس کے بارے میں بتلاتا. ادرا بتلانا اطلاع کرنا. فقد لبثت تحقیق میں نے گزاری ہے
فیکم تم میں عمرا من قبلی اس قرآن سے پہلے ایک عمر کا حصہ، یعنی میں نے تمہارے درمیان اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے عمر کا ایک حصہ گزارا ہے. افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون، کیا تم کو سمجھ نہیں ہے؟ افا مطلب کیا؟ فلا بس نہیں ہے، تعقلون تم میں عقل، کیا تم سمجھتے نہیں؟ فمن ظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن، جو افترا جھوٹ باندھے، افترا باندھے، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ. فمن سو پس کون، اظلم ظالم ہوگا، ممن اس سے، افترا جو باندھے، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، او یا کذب وہ خود جھٹلائے، بآیاتی اللہ کی آیتیں. یعنی اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہے کہ جو جھوٹ کسی انسان پر باندھنے کے بجائے ڈائریکٹ اللہ پر باندھ دے، یا پھر جو آیتیں ہیں اس کو جھٹلائے؟ اس سے بڑا کوئی ظالم ہے؟ ہرگز ظالم نہیں ہے. انہو بلا شبہ اللہ، لا یفلح کامیاب نہیں کرتا، المجرمون گناہ کرنے والوں کو. انہو بلا شبہ اللہ، لا یفلح کامیاب نہیں کرتا، المجرمون گناہ کرنے والوں کو، جرم کرنے والوں کو. فمن اظلم، سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن افترا علی اللہ کذبا جو باندھے اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتی یا وہ جھٹلائے اللہ کی آیتوں کو. انہ لا یفلح المجرمون، بلا شبہ اللہ جرم کرنے والوں کو، گنہگاروں کو کامیاب نہیں کرتا. وَيَعْبُدُونَ، اور یہ کافر عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ما لا یضرہم ان لوگوں کی جو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَيَعْبُدُونَ اور وہ لوگ یعبدون عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ما لا یضرہم ان لوگوں کی جو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ولا ینفعہم اور ان کو نفع بھی نہیں دے سکتے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، ہؤلاء یہ لوگ، شفعاؤنا ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ اللہ کے یہاں، عند اللہ اللہ کے پاس، اللہ کے یہاں. ہر کافر اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود سمجھتا تھا، یہ ضروری نہیں ہے. سنیں بھائی، ہر کافر اللہ کے علاوہ جو بتوں کو پوجتا تھا، آگ کو پوجتا تھا، مورتیوں کو پوجتا تھا، تو وہ یہ نہیں سمجھتا تھا یہ خدا ہے، بلکہ وہ کہتا تھا بھائی یہ خدا نہیں ہے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو اللہ کے ہاں میری اور آپ کی بات پہنچانے کے لیے سفارشی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا سفارشی، میرے کو اگر امام صاحب تک کوئی پیغام پہنچانا ہو اور میں طاہر بھائی سے کہوں بھائی آپ جا کے پیغام پہنچا دیں، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ امام صاحب میری بات نہیں سن رہے جب بھی میں پیغام دوسرے کو دے رہا ہوں. تو آگے اللہ جواب دے رہے ہیں کہ کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ تم کیا بول رہے ہو؟ سفارش تو وہاں ہوتی نا جہاں درمیان میں پیغام رسانی کو انجام دینے والا، سننے والا کوئی نہ ہو. اللہ تو آسمان زمین سب کی بات جانتا ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہارے پیغام رسان ہو؟ آئی بات سمجھ؟ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ کیا، تنبئون تم بتلاتے ہو، اللہ اللہ کو، بما وہ چیزیں، لا یعلم جو وہ نہیں جانتا، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ ہی زمین میں. اعتراض یہ تھا یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کو معبود نہیں مانتے، ہم کیا مانتے ہیں؟ سفارشی. اللہ نے کیا جواب دیا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری باتیں پتہ نہیں لگ رہی؟ اللہ کو تو آسمان زمین ہر چیز کی گہرائیوں کا بھی علم ہے، تو اس کو اللہ کو یہ کیسے نہیں پتا؟ اب اللہ نے اس کا جواب دیا، سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے، وتعالی اور بلند و بالا ہے، عما ان چیزوں سے، یشرکون جن سے کافر اور مشرک شریک ٹھہرا رہے ہیں. یہ جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب آج کے بعد آپ کو اس کا مطلب پتہ ہونا ضروری ہے، ورنہ پتہ کیسے لگے گا کہ دراسات کا کورس کرنے والا اور نہ کرنے والا دونوں برابر.
جب آج سے آپ سبحان اللہ پڑھیں گے تو آپ کے دل سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے کس سے؟ ہر عیب سے، ہر نقصان سے، ہر زوال سے، ہر برائی سے، ہر شر سے، ہر غلط بات سے، ہر بے ڈھنگی بات سے، ہر گرنے سے، ہر قسم کی وہ چیز جس کو اللہ کے قریب نہیں ہونا چاہیے، اللہ اس سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کی بات سمجھ میں آئی؟ اب آج سے سبحان اللہ پڑھیں گے تو ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ خالی آج سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، جب صرف زبان سے پڑھیں گے تو ایک چیز ذکر کر رہی ہے زبان، جب دل سے پڑھیں گے تو دل کا مطلب پورا جسم آپ کا ذکر کر رہا ہے، ڈبل ثواب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، جب آپ یہ کر رہے ہیں تو صرف ایک چیز کا ثواب مل رہا ہے، کس کا؟ زبان کا، کہ آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے۔ اور جب سوچیں سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، جس سے کافر یہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، اللہ کی ذات پاک ہے ہر زوال سے، اللہ کی ذات پاک ہے ہر نقصان سے۔ اب جب دل میں یہ بات سوچیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ سر کے اس بال سے لے کر یہ پاؤں کے اس ناخن تک سب اللہ کا ذکر کرنے کا بھی مزہ آئے گا، ذکر کرنے کا مزہ بھی دو بالا ہو جائے گا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، جو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور ان کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہے اللہ کے ہاں۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو، بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، جو نہیں جانتا وہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے جس سے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وما کان الناس، نہیں ہیں لوگ، نہیں تھے لوگ، وما، اور نہیں، کانا، تھے، الناس، سارے لوگ، کیا؟ الا، مگر، امہ، طریقہ، واحدتاً، ایک، یعنی جتنے لوگ ہیں یہ سب ایک طریقے پر تھے۔ کب؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جب اسلام آیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد اس وقت ایک ہی طریقے پر تھی، وہ اسلام تھا، کوئی دین ہی نہیں تھا۔ اب ہوا کیا کہ اب اولادوں کے درمیان مذہب اور اسلام میں اختلاف ہو گیا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو پہلے لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، فاختلفوا، بعد میں ان میں اختلاف ہو گیا، بعد میں ان میں کیا ہو گیا؟ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، کلمۃ، بات، اگر نہ ہوتی، کلمۃ، بات، سبقت، جو ہو گئی، طے، سبقت، جو طے ہو گئی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، فیما فیہ، جس میں، یختلفون، وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتی، کلمۃ، کوئی بات، سبقت، جو طے ہو گئی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، فیما فیہ یختلفون، جس میں وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ بات کیا طے ہے کہ اللہ کا عذاب ایک مقررہ وقت پر آئے گا۔ کوئی کافر اور مشرک اٹھے، بولے اے اللہ اگر یہ مسلمان سچے ہیں مجھ پر ابھی ابھی عذاب بھیج دے، کیا خیال ہے ابھی ابھی عذاب آ جائے گا؟ نہیں۔ اس طرح اگر ابھی ابھی فوری طور پر یوں مانگے، چٹ منگنی، کیا کہتے ہیں، چٹ منگنی پٹ بیان، کہ ادھر مانگا ادھر ہو جائے، تو پھر ایمان کدھر رہا؟ ایک کافر مانگے اللہ اگر یہ دین واقعی تیری طرف سچا ہے تو مجھے ابھی ابھی موت دے دے، تو اگر فوری طور پہ موت آ گئی تو پھر تو پوری دنیا میں بات پتہ لگ جائے گی کہ بھائی اسلام حق ہے، باقی سارے دین غلط ہیں، پھر ایمان کدھر رہا؟ ایمان تو یہ ہے کہ کفر دکھ رہا، ایمان دکھ رہا، دونوں طرف، ادھر بھی چل کے آپ جا سکتے ہو، ادھر بھی چل کر آپ جا سکتے ہو، گناہ کا راستہ کھلا ہوا، نیکی کا راستہ کھلا ہوا، آپ نیکی پر جا سکتے ہو، گناہ پر جا سکتے ہو۔ یہ نہیں کہ نیکی کی طرف جاؤ گے تو شیطان آپ کو پکڑ کے ادھر کر دے گا، شیطان میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ آپ گناہ کی طرف جاؤ گے فرشتہ آپ کو اٹھا کر مسجد میں لے آئے گا، فرشتے میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اللہ نے سارے راستے کھلے رکھے ہیں، جو کرنا ہے کرو۔ ہاں میری مانو گے تو آگے جنت ہے، نہیں مانو گے تو دوزخ ہے۔ کیا دنیا کے اندر فیصلہ نہیں ہوگا، کبھی کبھی اللہ اپنا مظہر معجزہ دکھا دیتا ہے،
ورنہ عموماً اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ جو مانگو وہ ہو جائے، کیونکہ ہر چاہے نیکی ہو یا بدی، اچھائی ہو یا عذاب، اللہ کے پاس وقت ہے، جب وقت آئے گا تو اسی وقت اس کا ظہور ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر بات نہ ہوتی جو پہلے طے ہو گئی آپ کے رب کی طرف سے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ مدت تک، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ اب یہ کافر اور مشرک کہتے تھے کہ نبی اللہ سے کہیں کہ کوئی معجزہ دکھا دے۔ کیا کہتے تھے؟ اے نبی اللہ سے کہیں کہ کوئی معجزہ دکھا دے۔ تو اس کے جواب قرآن نے یہ دیا کہ بھائی پہلے معجزے کم دکھائیں۔ جس نے بات نہیں ماننی ہوتی نا، وہ بات پر اعتراض کرتا ہے، پھر اس کو اتنی اچھی مسجد کے اندر بھی نہ کوئی تنقید نکلتی ہے، یار یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتا پوری مسجد کتنی اچھی ہے، ہر بات پر اعتراض کریں۔ یہ کافر اور مشرک، اتنا بڑا قرآن موجود، حضور موجود، اتنے بڑے بڑے معجزے، حضور چاند کی طرف انگلی کر رہے، اتنے بڑے بڑے معجزے ہو گئے، اور کہتے تھے کہ اے نبی لولا انزل علی آیۃ من ربی، اللہ سے کہیں نا کہ کوئی معجزہ تو دکھائے۔ تو ظالموں، جو پہلے کم معجزے ہیں کہ بار بار تم معجزوں کا تقاضا کرتے ہو؟ معلوم یہ ہوا کہ تمہیں ماننا نہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ کہ تمہیں ماننا، اگر ماننا ہوتا تو تم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات پر فوراً مان لیتے، اور نہیں ماننا ہوتا تو حضور کے گھر کا فرد بھی بات نہیں مانا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں، لولا، کیوں نہیں، انزل، نازل کر دی جائے، علیہ، اس پر، نبی پر، آیۃ من ربی، اللہ کی طرف سے کوئی نشانی۔ کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں نازل کر دی جاتی اللہ کی طرف سے کوئی نشانی۔ فقل، سو اے نبی آپ کہہ دیجئے، انما الغیب للہ، غیب کی خبریں تو بھائی اللہ کے پاس ہیں۔ کہ دیکھو معجزے تو سارے ظاہر ہو چکے ہیں، اب جو تم نئے نئے معجزوں کا تقاضا کر رہے ہو کہ یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، مٹی سونا بن جائے، سونا مٹی ہو جائے، درخت آسمان کو چھو لے، ایک فرشتہ اترے، اس کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہو کہ یہ کتاب صحیح ہے، فلانا بندہ صحیح ہے، یہ جو تم نئے نئے معجزے مانگ رہے ہو نا، یہ تو اللہ کو پتہ کہ اس کا کیا ہو۔ فقل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، انما الغیب، بلا شبہ غیب کی خبر، للہ، اللہ کے پاس ہے۔ اور بریلوی کیا بولتا ہے کہ غیب کی خبر کس کے پاس ہے؟ حضور کے پاس۔ اللہ فرما رہے کہ میرے پاس ہے، اور بریلوی کہتے ہیں نہیں، اللہ غلط کہہ رہے، حضور کے پاس ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ؟ غیب کی خبر کس کے پاس ہے؟ تو حضور کے پاس غیب کی خبر ہے نہیں۔ حضور کو جب کوئی بات بتلا دی جاتی ہے، بھلے وہ کوئی بات غیب کی ہو، لیکن جب غیب کی بات بتلا دی جاتی ہے تو وہ غیب رہا، وہ تو حاضر ہو گیا۔ نہیں بھائی یہ تو ایسے ہی ہیں، دیوبندی ایسے ہیں، فلانے ایسے ہیں، ڈمکانے ایسے ہیں، حضور کو تو ہر چیز پتا تھی۔ تو ظالموں، جب حضور کو ہر چیز پتا تھی تو اللہ قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے غیب کی خبر اللہ کو پتا ہے؟ اللہ کہے نا انما الغیب للہ والرسول، اللہ اور رسول دونوں کو پتا ہے۔ فانتظروا، لہذا انتظار کرو۔ کیا کرو؟ انتظار کرو۔ کس چیز کا؟ کہ اب اللہ کا عذاب آنے دو۔ انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہ نازل کر دی جاتی اس نبی پر اللہ کی طرف سے آیتیں۔ فقل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، انما الغیب للہ، بلا شبہ غیب کی خبریں اللہ کے پاس ہیں۔ فانتظروا، سو اب تم عذاب کا انتظار کرو۔ انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ عذاب کا انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ وَإِذَا، جی ہاں، تم بھی انتظار کرو عذاب کا، میں بھی تمہارے ساتھ عذاب کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب تم پر عذاب آئے گا۔ اب بتائیے، حضور کو غیب کی خبر پتہ ہوتی تو حضور کہتے ہیں میں انتظار کر رہا ہوں، حضور کہتے تھے کل عذاب آنے کا تمہارے اوپر۔ تو کیا معلوم ہوا کہ یہ بریلوی ایویں ہی ہے۔ بریلوی کیا ہے؟ ایویں ہی، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ جی کوئی اور بات؟ وَإِذَا، اور جب، اذقنا، ہم نے چکھائی، الناس، لوگوں کو، رحمتاً، مزہ،
وَإِذَا اور جب اذقنا ہم نے چکھایا الناس لوگوں کو رحمتاً مزہ من بعد ضراء تکلیف کے مستہم جو ان کو پہنچی، یعنی جب جو تکلیف ان کو پہنچی تھی اس کے بعد جب ہم نے اس کو ان پر مزہ چکھایا، تکلیف کے بعد نعمت آئی، تکلیف کے بعد رحمت آئی، تکلیف کے بعد اللہ کی طرف سے عافیت آئی، تو کیا کرنے لگے؟ اذا لہم اچانک وہ لوگ مکرن فی آیاتنا ہماری آیتوں میں تدبیریں کرنے لگے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ اور جب ہم نے چکھائی لوگوں کو نعمت مزہ رحمتاً مِّن بَعْدِ ضَرَّاء بعد نقصان کے تکلیف کے مَسَّتْهُمْ جو ان کو پہنچی اِذَا لَهُمْ تو وہ لوگ مَكْرٌ فِي آیاتنا ہماری آیتوں کے اندر تدبیریں کرنے لگے. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ اسرع مکرا اللہ زیادہ جلدی تدبیریں کرنے والا ہے. قل ترجمہ کریں قل کہہ دیجئے اے نبی اللہ اسرع اللہ زیادہ جلدی کرنے والا ہے مکرن تدبیریں. کم سے کم میں سنانا شروع کروں تو ایک دن لگ جائے گا اللہ کی تدبیریں کیسی ہوتی ہیں. قرآن بھرا پڑا ہوا ہے کیا کیا اللہ کی تدبیریں، انسان کیا کیا تدبیر کرتا ہے اور اللہ کیا کیا تدبیر کرتا ہے. کچھ ایسے واقعات سناتا ہوں اللہ کی تدبیر کے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا، 9 بھائیوں نے مل کر ایک بھائی کو کنویں کے اندر ڈال دیا. جس بھائی کو کنویں میں ڈالا اللہ کے علم میں تھا کہ یہ آگے جا کر نبی بننے والا ہے، خود نبی کا بیٹا بھی ہے اور نبی کا پوتا بھی ہے اور نبی کا نواسہ بھی ہے، اور 9 بھائی مل کر تدبیر کر رہے ہیں کہ اس بھائی کو کنویں کے اندر ڈال دو. اور آگے جا کر یہ بھائی کنویں سے نکل کر کیا بنا؟ وزیر خزانہ بن گیا. اب ایک بات بتائیے، یہ جو 9 بھائیوں کی تدبیر تھی اور ایک اللہ کی تدبیر تھی، جیتا کون؟ اگر 9 بھائیوں کو پتا ہوتا کہ کنویں میں ڈالنے سے ہم بادشاہ بن جائیں گے، 9 بھائی الگ الگ کنویں میں نہیں گر جاتے. یہ ہے اللہ کی تدبیر. ہمارے عزیز، ہمارے اپنے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے لوگ آپ کے خلاف تدبیریں کریں گے، لیکن ایک تدبیر اللہ کی. اللہ اپنی اسکیم کے اندر مداخلت پسند نہیں کرتا. اللہ اپنی تدبیر کے اندر انٹرفیرنس پسند نہیں کرتا. جو اچھا کرو، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی، ہر مسلمان پیچھے پیچھے سازشیں نہیں کرو، تدبیریں نہیں کرو، مکر نہیں کرو. کرو گے تو کرو اللہ اسرع مکر. اللہ کی تدبیر بھائی اس سے اللہ کے یہاں تھوڑی دیر ہوتی ہے، یہ بات ہے بھائی، یہ ماننا پڑے گا. دیکھیں شیطان کے جتنے معاملات ہیں، عبد المقید صاحب کے بعد ایک بندہ آیا اور کہنے لگے کہ بھائی یہ جو آپ کا سامان ہے مجھے نقد کے اوپر 50 میں دے دو اور ادھار کے اوپر 50 میں دے دو. عبد المقید صاحب نقد میں بھی نقد میں دیں گے 50 میں یا ادھار پہ دیں گے؟ نقد میں دیں گے. تو بولیں گے بھائی ادھار پہ دینا تو تھوڑا مہنگا لے لو یار، میں ادھار خام میں آپ کو فون کرتا رہوں، بھکاری کی طرح مانگتا پھروں گا، آپ پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاؤ. ممکن ہے آپ نے کورونا ویکسین لگا لی ہو 2 سال میں تو آپ ویسے ہی مر جانے کے ہو، تو بھائی میں کہاں ڈھونڈتا پھروں گا؟ ہاں تو میں ڈھونڈتا پھروں گا آپ کو. تو نقد میں ہی دے گا نا، ہر بندہ نقد میں دے گا. تو یہ جو شیطان کے اور ہمارے جتنے معاملات ہیں نا یہ سب نقد ہے. یہ میرے کو مارنا چاہیے، اٹھے گا ایک تھپڑ لگا دے گا، نقد کر سکتا ہے. اللہ کے معاملات نقد نہیں، یہ مسئلہ ہے. اللہ کے سارے معاملات ادھار ہیں. اللہ کے معاملات کیا ہے؟ ادھار ہے. اللہ نقد نہیں کرتا فیصلہ. اللہ بولتا چھوڑ ڈیل. ظالم ظلم کر رہا ہے نا، کرنے دو. مظلوم ظلم سہ رہا ہے نا، سہنے دو، کوئی مسئلہ نہیں. نقد نہیں کرے گا اللہ. اگر اللہ نقد کر دے گا تو ایمان کیسے رہے گا؟ اس بھائی نے، میں نے اللہ نہ کرے اس پر ظلم کیا، میں ظلم کرنے لگا، اللہ نے میرے کو پکڑ لیا، تو آئندہ کوئی ظالم اس دنیا میں ظلم کرے گا؟ ایمان کا آ رہا. تو اللہ ہر بات پہ پکڑ کرنے لگ جائے گا تو ہر بندہ مظلوم بن جائے گا، ظالم بنے گا ہی. اچھا عجیب. یہ بھائی یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، کنویں سے نکل کر جیل کے اندر، پورا ایک لمبا واقعہ، جیل کے اندر چلے گئے. جیل سے جب ایک بندہ نکلنے لگا
کہ اس کو بولا کہ بھائی تم جیل سے نکل رہے ہو, تمہاری رہائی کا وقت قریب آ گیا ہے, ذرا بادشاہ کو جا کے بتا دو کہ یار میں جیل کے اندر اتنے عرصے سے پڑا ہوں, میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے, یہ تو عورتوں نے میرے اوپر الزام لگایا ہے, ذرا بادشاہ کو جا کے بات کرو. شیطان اتنا خبیث تھا کہ جو قیدی تھا نا اس کے ذہن سے بات نکلوا لی, اور شیطان بڑا ترم خان بن گیا, بھائی اب تو میں نے اس کے ذہن سے بات نکال دی, اللہ کا نبی جیل میں. یہ تو شیطان کی تدبیر تھی, شیطان کو پتہ نہیں تھا میں بطور ٹول استعمال ہو رہا ہوں اللہ کے سامنے. اللہ کی اپنی تدبیر ہے نا. ہوا یہ کہ اللہ کی یہ چاہت تھی کہ جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بندہ, یہ قیدی وہاں پر جائے گا تو یہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کرے گا, تو میں اپنے نبی کو سوال ہی نہیں بنانا چاہتا. کیا کیا اللہ نے؟ اب اللہ کی تدبیر دیکھی, نکالنا تو تھا جیل سے. اللہ کی تدبیر یہ کری کہ اس دن بادشاہ سویا, بادشاہ کو خواب دکھا دیا وہ گائے والا. بادشاہ صبح صبح اٹھا, بھائی کون ہے یہ, خواب کی تعبیر کون بتائے گا؟ وہ قیدی کو یاد آیا, وہ ظالمہ, یہ تو میرے کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا بتانے کا. وہ بادشاہ کے پاس پہنچ گیا کہ حضرت وہ تو میرے خواب کا آپ کو بتانا بھول گیا, وہ خواب کی تعبیر دینے والا بندہ تو جیل کے اندر ہے. بادشاہ نے کہا جی بلاؤ بھائی. یوسف علیہ السلام کو بلایا. یوسف علیہ السلام نے کہا میں NRO نہیں لوں گا. کیا کہا؟ کہ میں NRO نہیں لوں گا, میں NRO نہیں لیتا. پہلے بات کلیئر کرو, بات یہ کلیئر کرو مجھے جیل میں ڈالا کیوں تھا. جب تک یہ بات کلیئر نہیں کرو گے میں NRO نہیں لیتا, جو کرنا ہے کرو. پہلے خود سوالی بن رہے تھے, اللہ نے بننے نہیں دیا. شیطان نے درمیان میں ٹانگ اڑائی, ذہن سے نکال دیا. شیطان بھی اللہ کے سامنے استعمال ہو گیا, ٹول بن گیا. اللہ نے تدبیر کری, خواب دکھایا, خواب دکھا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالنے کی کری. یوسف علیہ السلام نے کہا میں باہر نہیں آتا, NRO نہیں لیتا. پھر بولا پہلے بات کلیئر کرو. بادشاہ کو خواب کا تعبیر چاہیے تھی. بادشاہ نے کہا بھائی بات کلیئر کرو. ساری عورتیں آئیں اور معافیا مانگی, یہ ہم سے غلطی ہو گئی. اب حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سمجھ میں آئی اللہ کی اسکیم کیا ہوتی ہے. تو لوگ آپ کے پیچھے باتیں کرتے رہیں گے, ظلم بھی کریں گے, تدبیریں کریں گے, سازشیں کریں گے, کرنے دو. کیا کرو, کیا بولو, اللہ اسرع مکر, اللہ کی تدبیر. بھائی ایک اور بات آخری, وہ جب کنویں کے اندر ڈالا حضرت یوسف علیہ السلام کو, تو ان کے ابا بھی جو نبی تھے نا, نبی کے بیٹے تھے حضرت یعقوب, مشہور نبی ہیں. تو وہ کنواں حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر سے 2 کلومیٹر دور تھا. کتنے کلومیٹر دور تھا نبی کو نہیں پتہ لگا. اور ادھر جب وہ تیسری دفعہ ان کا بچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بیٹے کو, اپنے بھائی کو کہا کہ یار یہ میرا کرتا لے جاؤ, میرا کرتا لے جا کر اب میرے ابا کے اس پہ رکھ دینا, آنکھ پر ان کی بینائی لوٹ آئے گی. کہاں سے؟ 2,500 کلومیٹر دور مصر. اب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کرتے کی خوشبو قافلے کے آنے سے پہلے آ گئی, اور اپنے بچوں کو کہا انی لاجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. بچے کہنے لگے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, ابا تمہاری عقل سے ٹھیا گئی ہے, کہاں سے خوشبو, یوسف تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا. تو ادھر 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑا تھا, خوشبو آئی, اور ادھر 2000 کلومیٹر دور پڑا تھا, خوشبو آ گئی. یہ ہے اللہ کی مسکین, یہ ہے اللہ کی تدبیر. تو اللہ کی تدبیر ایسے بھاگتی ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً, جب ہم نے چکھائی لوگوں کو نعمت, مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ, بعد نقصان کے جب ان کو پہنچا, اذا لهم مکر فی آیاتنا, تو وہ ہماری آیتوں میں تدبیر کرنے لگے. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ اسرع مکرا, اللہ زیادہ جلدی تدبیریں کرنے والا ہے. ان رسولنا, بلا شبہ ہمارے فرشتے, یکتبون, لکھ لیتے ہیں, ما تمکرون, جو تم تدبیریں کرتے ہو.